بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اب ہم رمضان شریف کے تیسرے دہے میں ہیں اور چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس دہے میں جہنم کی آگ سے نجات کے لیے پاک پروردگار عالم سے کثرت سے دعا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے اور بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک ایک لمحے کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ روزوں کی پابندی، موسم کی سختی برداشت کرتے ہوئے، پھر تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تہجد نماز اور دوسرے نفل نمازوں کی پابندی کیے ہیں۔ اس بار رمضان شریف کا مہینہ پھیکا پھیکا سا محسوس ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال اور اس سے پہلے رمضان شریف کے مہینوں میں مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت، تلاوت قرآن، روزے کا افطار، نماز تراویح کی ادائی میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہونا، حفاظ کرام کا تراویح کی نماز محصور کن آواز میں قرآن پاک پڑھنا، مقدس خانہ کعبہ اور روضہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے دنیا کے کونے کونے سے فرزان توحید کا لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونا، زیادہ سے زیادہ ثواب کی کوشش، مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات کی دعائیں کرنا، یہ روح پرور نظارے دیکھنے کو نہیں ملے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، لیکن معزز سامعین، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، رحمت ہے، مغفرت ہے، جہنم سے نجات کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ بس ہم کو ایک ایک لمحہ قیمتی جان کر عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، فریاد کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اس کی رحمت کی بارش ہوگی، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کرونا وائرس کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوگا۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے والے کو نہ خبر میں وحشت ہے، نہ خبر سے اٹھنے کے بعد وحشت ہے۔ ہر وقت کلمہ پڑھنے والا کتنے ہی گناہ لائے بخشا جائے گا۔ نسائی میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لکھا ہوا ایک کاغذ ایک پلے میں اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں رکھی جائیں تو کلمے کا پلہ جھکتا رہے گا۔ ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گنہگار ہوں، بہت گناہ کیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا آسمان کے تارے؟ عرض کیا، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے خطرات؟ عرض کیا کہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا درختوں کے پتے؟ عرض کیا، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا ریگستان کی ریت؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ اس سے زیادہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ عرض کیا، اللہ کی رحمت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عربی نے کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص کلمہ پڑھا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اگرچہ بارش کے خطروں اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دروازے کی کنجی ہوتی ہے، بہشت کے دروازے کی کنجی کلمہ پڑھنا ہے۔
کلمہ پڑھنے سے دوزخی بہشتی بن جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا پڑھا کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ بولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند میں سے اٹھتے وقت کلمہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص دن و رات بے وضو کلمہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات دن میں 1000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اس کو اول سکرات موت آسان ہوگی، دوسری وہ شخص دنیا سے با ایمان جائے گا، تیسری اس شخص کو خبر کی کشادگی ہوگی، چوتھی خبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا، پانچویں خبر سے اٹھنے کے بعد اس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، چھٹی اس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، ساتویں پل صراط سے وہ بجلی کی مانند گزرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرا خلا ہے، جو شخص داخل ہوتا ہے میرے خلے میں وہ امن پاتا ہے عذاب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمام عمر میں 1,00,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ مثل 14ویں رات کے چاند کے چمکدار ہوگا کہ مانند چمکدار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی رات میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا پیغمبروں کا درجہ ملے گا اور جب تک وہ اپنی جگہ بہشت میں نہ دیکھے نہ مرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر سہل اور میزان پر بھاری ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو کہتا ہے اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اگرچہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنگ دست ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ بعد صبح 100 مرتبہ پڑھا کر تیری تنگ دستی جاتی رہے گی اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا وہ تیرے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرے گا۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا دن میں مرے گا تو شہید کا مرتبہ پائے گا، رات کو مرے گا شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ میں ایک حدیث شریف بیان کر رہا ہوں، اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی پاک پروردگار حضور میں اپنی مغفرت کرانا ہے، دوسری جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک آئے درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسری ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں خدمت کر کے جنت حاصل کرنا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عجیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پاس پہلے درجے قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔
اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، روزہ، تراویح، ان کو احترام سے ادا کرے، ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ دوسرے وہ شخص جس کے لیے بددعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، وہ درود نہ پڑھے۔ بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ جل شانہ کی رضا، اس کی رحمت اور اس غصے سے امان، قیامت کے حوض سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے ہیں، درود شریف کی خاص مقدار پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کے نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، اور لوگوں کو اسے محبت ہوتی ہے۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں، وہ ان کی خدمت کر کے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے جس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت ہے یا جہنم؟ ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطیع بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد ہے، شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا استغفار کرنے سے مطیع شمار ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں ہے، وارد ہے، بہترین بھلائی ماں باپ کے ساتھ ان کے ملنے والوں سے حسن سلوک ہے۔ شب قدر سے بہت فضائل ہیں، میں یہاں مختصر بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، شب قدر کو رمضان کے آخری دہ کی طاقت میں تلاش کرو۔ اسی شب کا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، اور 23 سال کی مدت میں پورا قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک 7واں شب کو شب قدر کی امید ہے۔ اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کے شب سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزار دے گا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ 83 years and 4 months عبادت میں گزار دیے، اور زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں، 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقت بہت ہی بڑا انعام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، جس شخص ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اہم بات، معزز سامعین، رمضان شریف پورے مہینے میں ہم لوگ پورے انہماک
اور دلچسپی کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار مصروف تھے، جتنے نیک کام ہو سکتے تھے کیے ہیں۔ اللہ پاک ضرور ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ مقدس رمضان شریف کے مہینے کے بعد بھی یہ عادت بنا لینا ہے، دن بھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھے، رات ہو یا دن، اور رات میں جب بھی تھوڑی دیر کے لیے نیند سے بیدار ہوں تو نہایت عجز و عاجزی کے ساتھ درود شریف پڑھ کر پورے گناہ معاف ہونے اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ضرور دعا قبول ہوگی۔ اس طرح ہمارا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا اور ہم کو اللہ پاک ذاکرین کی لسٹ میں شامل کریں گے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس طرح سے ہمیں دل و دماغ کو سکون ملے گا۔ دعا: یا اللہ، ہمارے روزے، تلاوت قرآن، نماز، تراویح، ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ یا اللہ، کرونا وائرس پھیلتا ہی جا رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ بہت پریشان ہیں، اس کو ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ختم کر دیجیے۔ بس آپ کے ایک حکم کا انتظار ہے، ہم سب کی نظریں آپ کے حکم کے انتظار میں لگی ہوئی ہیں۔ یا اللہ، دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں مسلمان عمرہ کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی موجودگی حج جیسا سما بن جاتا تھا، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، ان کی حسرتوں کو جلد از پورا کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر میں حاضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضری جیسا ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نگاہ کرم پر کافی ہے۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو حج عمرہ کی سعادت اور روز مبارک پر حاضری دینے کی تمنا کو پورا کر دیجیے۔ ہم سب کی پریشانیاں، مشکلات دور فرما دیجیے، دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔